الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. اللہ جل جلالہ کے بے حد بے شمار احسانات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اب نہیں ہیں. وہ بھی ہماری طرح اسی زمین پر انہی گھروں میں، انہی دکانوں میں، مکانات میں رہتے تھے، چلتے پھرتے تھے، بستے تھے، آباد تھے. لیکن یہ رمضان ان کے مقدر میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ رمضان عطا فرمایا. ہمیں اس کی خوب قدر کرنی چاہیے اور اس کے جتنے دن باقی ہیں ان کی اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہم قیمتی بنا دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی کہ منڈی ہے، ایک بازار جیسے لگتا ہے نا کسی چیز کا، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی منڈی ہے، نیکیوں کے مہینہ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو بہت نعمتوں سے نوازتا ہے. بعض مقامات کی وجہ سے بھی اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسے گھر میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجد میں نماز پڑھی جائے تو 25 گنا یا 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. یا اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت سے پڑھی جائے تو 25 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اگر بیت اللہ میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مسجد نبی میں پڑھے تو ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو مختلف مقامات میں نماز پڑھنے سے اجر بڑھ جاتا ہے.
مسجد قباء کے بارے میں مشہور حدیث ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف زمانوں میں عمل کرنے سے بھی اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، زمانوں کے اعتبار سے۔ ان زمانوں میں سے ایک زمانہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان کے اندر ہی شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر کی رات میں تو ایک رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینوں میں جو 84 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں، ایک آدمی 84 سال عبادت کرے اور ایک آدمی شب قدر میں ایک رات عبادت کر لے، اس کا ثواب اس 84 سال سے زیادہ ہے۔ کتنے اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا ثواب جو انسان کرتا ہے، بنی آدم کرتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک پر 10 تو ملتی ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ یہ کم از کم درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کی 700 نیکیاں مل گئی۔ اور بعض کے لیے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ بڑھاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو اس کے عمل پر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہوں، الا الصوم، مگر جو رمضان کے روزے ہیں نا، الا الصوم، مگر روزے، اس کا ثواب اتنا دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں جانتا کتنا دیتا ہوں، وہ صرف میں جانتا ہوں۔ وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اس کو میں کتنا دیتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس روزہ میرے لیے ہے، من اجلی یدع طعامہ و شہوتہ، میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا، خواہش پوری کرنا چھوڑ دی میری وجہ سے، بس پھر میں اس کو خود بدلہ دیتا ہوں۔ کتنا دیتا ہوں وہ فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، وہ کسی کو نہیں بتایا، وہ میں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک تو افطار کے وقت تو خوشی ظاہر ہے کہ پورا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، اب انسان ہونے کے ناطے کمزور ہیں، تو بھوک لگ گئی، اب فوراً تڑپ رہا ہے، چیزیں بھی مختلف قسم کی سامنے دسترخوان پر پڑی ہیں اور کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو جیسی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، آدمی خوشی خوشی اپنی پسند کی چیز اٹھاتا ہے، بھائی کھجور لے لو، فلاں چیز لے لو، فلاں چیز، خوشی ہوتی۔ فرمایا دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جو بہت بڑی خوشی ہے، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کو خوشی ہوگی۔ کس چیز کی خوشی ہوگی؟ اس کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ اس کو تصور سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ یعنی اس نے روزہ رکھا تھا اور اس کا اتنا تصور نہیں تھا، اس نے ایک نیکی سمجھ کر روزہ رکھ لیا، لیکن اللہ رب العالمین جب اس کو اجر دیں گے تو حد سے زیادہ جب اجر ملے گا تو انسان بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ تصور سے بھی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اور جو شخص تم میں سے روزہ رکھے وہ گالیاں نہ دے، بیہودہ بات نہ کرے، فضول باتیں نہ کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی جاہل، کوئی بیوقوف نادانی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو اس کو بول دے انی امرؤ صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ یعنی میں اس وقت ایک اتنی عظیم الشان عبادت میں ہوں
جس پر خالص اللہ اپنی فضل سے اجر عطا فرماتے ہیں کہ میں اس عبادت کے ہوتے ہوئے کسی سے لڑنا، جھگڑنا، گالیاں دینا، برا بنا کہنا، غصہ کرنا، یہ میرے لیے بالکل مناسب نہیں۔ بھائی میں نہیں لڑوں گا، میرا روزہ ہے، میں لڑائی نہیں کروں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بڑا بابرکت ہے، یہ کمائی کا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہمیں فرمایا کہ دیکھو ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تم اس کی قدر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم اتارا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، روزے فرض ہیں، اور اس میں تراویح یعنی اس کا جو قیام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ تو اس لیے روزوں کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اس میں تراویح کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن کریم، مہینے تو سارے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن بعض مہینوں کو ایک خصوصی نسبت ہے، تو رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا ہے، یعنی رمضان کا مہینے کا تعارف شہر قرآن سے ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور ہر سال ایک دفعہ دور کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال والا سال آیا تو اس سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا۔ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سنائے دوسرا سنے، پھر دوسرا سنائے اور یہ پہلے والا سنے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رمضان میں دور فرمایا کرتے۔ تو یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، شہر القرآن، قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اور فضیلت اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں اتارا، بلکہ علماء فرماتے ہیں جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب رمضان میں اتری، یعنی ایک عظیم مہینہ ہے جو آسمانی ہدایات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جس کو رمضان کے مہینے میں ہدایت نہ ملے، کیونکہ آسمانی ہدایات کا یہ مہینہ ہے، جس کو رمضان میں ہدایت نہ ملے اور وہ محروم ہو گیا تو وہ مکمل محروم ہے، وہ بدقسمت آدمی ہے، اس کو پھر ہدایت ملنا بہت مشکل ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے تو وہ ہلاک و برباد ہو، وہ ہلاک و برباد ہو۔ اس لیے کہ ہر اعتبار سے یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، اسباب مہیا ہیں، کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہدایت اور خیر کی توفیق عام ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے لیے خیر کے کاموں کے لیے رکاوٹ ہو۔ حق ماحول بھی بن گیا، لوگ بھی بہت زیادہ کثرت سے آ گئے اور مسجدوں کا ماحول آباد ہو گیا، اور قرآن کریم کی ہر طرف صدا ہی صدا بلند ہوتی ہے تراویح میں تلاوت کرنے والوں سے، پھر بھی ایک آدمی کو ہدایت نہ ملے تو بڑا محروم القسمت ہے۔ اور پھر میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جو شخص ایک نیکی کرے گا، کوئی بھی نفلی عبادت کرے گا تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایک فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ ایک فرض ادا کرے گا یعنی اس کو، جیسے ایک فرض روزہ ہم نے رکھا تو 70 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک نماز ہم نے فجر کی پڑھ لی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، ایک نماز پڑھ لی، ابھی جمعے کی نماز پڑھ لی
تو صرف ایک جمعے کا ثواب نہیں، 70 جمعوں کا ثواب ملے گا، 70 جمعے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک عشاء کی نماز پڑھ لی، 70 عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جب مسجد میں پڑھیں گے تو 27 گنا بڑھ جائے گا۔ اب 70 کو 27 سے ضرب دے دو بھائی، اللہ اکبر۔ کتنے محروم القسمت لوگ ہیں جو رمضان میں بھی نماز سے محروم ہیں، فرض تک ان کی چھوٹ جاتی ہے، مساجد میں جماعت تک چھوٹ جاتی ہے، جماعت کا اہتمام نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو رمضان کے علاوہ زیادہ اہتمام ان کا ہوتا ہے، رمضان میں اہتمام کم ہو جاتا ہے، کیونکہ فجر کا اہتمام ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں فجر بھی سونے کی نظر کرتے ہیں، مغرب کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو رمضان میں افطاری کی نظر ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز اسے، اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مسجد چھوڑ کر باہر نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز مسجد کی بجائے باہر گھروں میں کہیں تراویح کا اہتمام ہے یا کچھ ویسے ہی، وہ تو بہت ہی بدقسمت ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر عام نیکیاں کر لی جائیں تو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرض اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقرب عبادت ہے، وہ افضل ترین عبادت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جس کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کیا جاتا ہے وہ فرض سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی جتنا قرب ان چیزوں سے میرا حاصل کر سکتا ہے میرا بندہ جو میں نے خود اس پر فرض کیا ہے، اتنا قرب کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر پوری رات تہجد پڑھتا ہے، پوری رات، اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی فرض نہیں، نفلی روزے رکھتا ہے، وہ ایک فجر کی 2 رکعت نماز کے برابر ثواب نہیں، فجر کی 2 رکعت جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے نا اس کے برابر ثواب ہے، 24 گھنٹے نفل پڑھتا رہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نفلی کوئی کام کر لیں، کوئی بھی نیکی کریں، صدقہ کر لیں، قرآن کی کریم کی تلاوت کر لیں، ذکر کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، کوئی بھی نفلی کام کریں گے تو فرمایا کہ فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، کیونکہ اس مہینے میں آدمی کو بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، بلڈ پریشر بعض دفعہ ہائی ہو جاتا ہے، تو آدمی کو غصہ آتا ہے، اور بات پہ غصہ آتا ہے، بچوں پہ غصہ آتا ہے، بیوی پہ غصہ آتا ہے، رشتہ داروں پہ، ملازمین پہ، ماتحتوں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے بدلے میں کیا دوں گا؟ دیکھیے جنت عطا کروں گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ آدمی تھوڑا سا اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں، اپنی جو خواہشات ہے اس پہ کنٹرول کر لیں، اپنی چاہت پہ کنٹرول کر لیں، اپنی طبیعت پہ کنٹرول کر لیں۔ خلاف طبیعت بات ہوتی تو غصہ آتا ہے، اور اس پر ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جنت دوں گا۔ چھوٹی سی بات پر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے ہم نے بارہا پڑھا، ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک یعنی کتے کے بچے کو، پیاسے بچے کو، یعنی کتے کا پیاسا بچہ تھا، اس کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمایا۔ تو ایسے ہی بھائی میرے اور آپ کے لیے بھی تو اللہ نے جنت رکھی ہے نا۔ دن اور رات میرے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے، اور ان میں سے ایک صبر ہے کہ ہم اگر صبر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا اجر عطا فرمایا۔ جنت میرے عزیز بھائیوں، در حقیقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ ظاہراً منہ سے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب کہہ رہے ہیں، لیکن دل کا یقین کہ جنت اللہ کی کیسی نعمت ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے، میرے عزیز بھائیوں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، یعنی سارے کے سارے انسان مل کر اگر ہم جنت کا تصور کریں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کوئی نفس
مل کر کوئی نفس اگر تصور کرنا چاہے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ دل میں اس کا تصور خیال تک بھی نہیں آ سکتا، خیال تک بھی نہیں آ سکتا، تصور تک بھی نہیں آ سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھیے انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ تنگ اور تاریک چھوٹی سی جگہ میں ہوتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر کہا جائے کہ تم یہاں سے دنیا میں جاؤ گے اور دنیا بڑی وسیع ہے، تو وہ چونکہ اس نے تو ماں کا پیٹ دیکھا نا، اگر اس کو سمجھ دے دی جائے، اس کو عقل دے دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اب یہاں ماں کے پیٹ سے تم باہر جاؤ گے اور بڑی وسیع دنیا میں جاؤ گے، تو وہ اپنی عقل کے مطابق دنیا کی وسعت سوچے گا نا، کیونکہ وہ تو اتنی سی جگہ میں ہے، تو وہ کہے گا وسیع اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، پھر اس سے بڑھ کر چلو اس مسجد کے برابر ہوگی، پھر چلو اس نرسری کے برابر ہوگی، تو یہ سوچ لے گا نرسری ماں کے پیٹ سے تو کروڑوں درجے زیادہ ہے بھائی پوری نرسری کا علاقہ، پھر زیادہ اور بھی تصور کرے گا تو کہ کراچی کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ کراچی ماں کے پیٹ کے مقابلے میں کروڑوں درجے اربوں درجے زیادہ ہیں۔ مزید سوچ لے گا صوبہ سندھ کے برابر سوچ لے گا، مزید سوچے گا تو 2 صوبے ملا لے گا، پاکستان کے 4 صوبے ملا لے گا، یہ اتنا بڑا دنیا ہوگا۔ لیکن جب دنیا میں آ کے دیکھے گا پوری زندگی کنارہ ہی نہیں ملا، پوری زندگی پوری دنیا میں گھومتا بھی رہے اس کو آسمان کا کوئی کنارہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چیلنج کیا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس، اگر تمہیں طاقت ہے آسمان و زمین کے کنارے سے باہر جانے کی تو جا کے دکھا دو، نہیں جا سکتے۔ یہ چیلنج 1400 سال پہلے کیا تھا، جب سفر کے اس طرح کے انتظامات نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے ہمارے پاس، تو اس طرح کے انتظامات نہیں تھے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا اور آج تک بھی چیلنج ہے اور قیامت تک چیلنج ہے۔ قرآن کریم کی ہر بات چیلنج ہوتی ہے، اس کو کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کے خول سے اس سے باہر نہیں جا سکتے ہو تو نہیں جا سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جنت اتنی بڑی ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا کا تصور ممکن نہیں ہے، ایسی دنیا کے پیٹ سے جنت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کی ملکیتیں دیکھی، چھوٹے سے مکان دیکھے، چھوٹی سی دکان دیکھی، چھوٹی سی فیکٹری دیکھی، پر ہم اسی کے مطابق، یا ہم نے دنیا کی نعمتیں دیکھی، جیسے سیب دیکھا، دنیا کا سیب، اب ہمارے ذہن میں سیب یہی ہے، ہم نے انار دیکھا تو ہمارے ذہن میں یہی انار ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، اور پھر یہ ایثار کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ اس میں جو شخص دوسرے کو افطار کروائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور جتنا روزے دار کو ثواب ملا اتنا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ یعنی چھوٹی سی بات آپ اندازہ لگائیں نا، اس میں کتنی کمائی کا ذریعہ ہے، کہ کتنا کام کرنا ہے، افطار کروانا ہے، ثواب کیا ملے گا؟ گناہ معاف، پہلی بات۔ دوسرا کیا؟ جہنم سے خلاصی ہو جائے گی۔ تیسرا، جتنا ثواب روزے دار کو ملا اتنا ثواب تمہیں بھی ملے گا، اور اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اب صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ دوسرے کو پیٹ بھرنے کی مقدار کھلا دے، تو فرمایا نہیں، یہ ثواب ایک کھجور یا آدھا کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا پانی دوسرے کو پلا دینے پر بھی اللہ یہ اجر عطا فرمائے۔ ایک کھجور یا کھجور کا ٹکڑا اگر کسی کو کھلا دو تو یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کتنی معمولی سی بات ہے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دینے سے، اور ثواب کیا فرمایا؟ مغفرت فرما دیں گے، اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ اور تیسرے میں فرمایا کہ اتنا ثواب جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا تمہیں بھی ملے گا۔ اس نے پورے دن مشقت برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اپنی خواہشات کو چھوڑا، اور آپ نے ایک کھجور اس کے اکرام میں دے دیا۔ اصل میں آپ نے روزے والے کا اکرام کیا، روزہ رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے کا اکرام کیا۔
اللہ والوں کی اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کا جو اکرام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا حشر انہی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے ماتحتوں سے کام ہلکا کر دو، تخفیف کر دو، ان سے کام تھوڑا کر دو۔ فرمایا جو شخص اپنے ماتحتوں سے کام ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے، اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ اس مہینے میں خاص طور پر میرے عزیز بھائیوں، ہمارے متعلقین بھی بہت سارے ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غصے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں رمضان روزے تو نے اللہ کے لیے رکھے، میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، میں پیسے دے رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، ڈیوٹی کرنی پڑے گی، میں تو اس کے پیسے دے رہا ہوں۔ میرا عزیز بھائیوں، ایسی باتیں ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں، مسلمان ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی غیر مسلم ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، اللہ اکبر۔ اور سننے میں آتا ہے کہ کتنے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تمہاری عبادت کا دن ہے۔ اور سننے میں آتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان میں 4 کام کثرت سے کرو، اور وہ تو میرے عزیز بھائیوں ہم پلے باندھتے، چلتے اٹھتے بیٹھتے، رات کو آدھی رات میں جب جاگ آ جائے، کسی وقت بھی خیال آ جائے، بس ہم یہ اپنی زبان پہ ہر وقت جاری رکھیں۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ اس کے اول جو ہے رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جو ہے جہنم سے خلاصی۔ اس لیے ہمیں یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے حج میں ہم تلبیہ پڑھتے ہیں نا، حج میں جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں ہر وقت چلتے پھرتے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے روزوں کا ایک وظیفہ بتا دیا، تلبیہ بتا دیا کہ رمضان کے روزوں میں بس چلتے پھرتے ہی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ یہ اس کائنات کی روح ہے بھائی، اس کائنات کی روح ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی مرکزی نقطہ دعوت، بنیادی دعوت وہ صرف ایک تھی، وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 2 باتیں ہیں، اللہ معبود برحق ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دونوں چیزیں، اللہ کو ماننا اور غیر اللہ کی نفی کرنا، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو۔ تو لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور تیسری چیز اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے، یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما دیجیے۔ تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد نہیں بیان فرمائی، ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی، ہم کوشش کریں کہ یہ رمضان ہمارا بڑا قیمتی ہو جائے، شاید زندگی کا آخری رمضان ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، یہ مکمل اخلاص کے ساتھ، مکمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے جو کچھ کرنا ہے صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بس عزم کر لیں اس دفعہ کہ یار اس دفعہ میں نے رمضان کو مکمل اخلاص کے ساتھ اور مکمل دل جمی کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، رغبت اور شوق کے ساتھ میں نے گزارنا ہے، اور میں اللہ کو راضی، اپنے رب کو راضی کر کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔